اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچرر عربک ایم اے عربک آن لائن اور لیکچرر عربک فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تیاری کی سیریز کا آج تیسرا لیکچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الادب هو کلام بلیغ الصادر عن العاطفہ المؤثر فی النفوس۔ ادب وہ بلیغ کلام ہے جو عاطفت طرف جذبات سے صادر ہوتا ہے، المؤثر فی النفوس، اور دل میں اثر کرتا ہے، مؤثر ہوتا ہے۔ یہ ادب کی تعریف ہے۔ اگہ کم رکن للادب، ادب کے کتنے ارکان ہیں؟ اربعۃ، ادب کے 4 ارکان ہیں۔ ما غرض الادبی، ادب کی غرض کیا ہے؟ ادب کی غرض یہ ہے کہ لتستمع به العقول من تجاربۃ العظیمہ و افکار السامیہ۔ ادب کی غرض یہ ہوتی ہے تاکہ عقل عظیم لوگوں کے تجربات اور ان کے افکار سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگہ الشعر والنثر ہم انواع الادب، شعر اور نثر یہ ادب کی انواع ہیں۔ کلام الموزون المکفّی الذی یصور العاطفۃ من ہوا، وہ کلام جو موزون ہو، مطلب وزن پر ہو، مکفّی ہو، اس میں قافیہ بندی ہو۔ الذی یصور العاطفہ، وہ جو جذبات کی عکاسی کرتا ہو، وہ شعر ہے۔ شعر لا یمکن ان نعدہ من الادب، وہ شعر کے جسے ادب شمار نہیں کیا جاتا، وہ ہے شعر تعلیمی۔ من ابرز انواع النثر والخطابۃ والرسالہ، نثر کی سب سے نمایاں قسم وہ خطابت اور رسالت ہے۔ العصر الجاہلی و عصر صدر الاسلام و عصر الاموی والعباسی والدول المتتابعہ تعتبر عصور ادبیہ، یعنی جو عصر جاہلی ہے، عصر صدر اسلام ہے، عصر اموی ہے، عصر عباسی ہے، اور اس کے بعد جو آنے والے ادوار ہیں، یہ سارے ادب کے ادوار ہیں۔ ان کی تقسیم ادب کے ادوار کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ العصور الجاہلیۃ ہی الفترۃ التی سبقت بعثۃ النبی، عصر جاہلی اس کو کہتے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ استمر العصر الجاہلی قرابۃ قرن و نصف، جاہلی دور یہ تقریباً 1.5 صدی پر محیط ہے۔ آگے ہے من بیاتہم الجغرافیہ، ان کے جغرافیائی ماحول، حیاتہم الاجتماعیہ والاخلاقیہ، ان کی معاشرتی اور اخلاقی زندگی، حیاتہم سیاسیہ، ان کی سیاسی زندگی، ان کی دینی زندگی، ان کی عقلی زندگی، ان کے بازار۔ یہ عصر جاہلی میں عرب کی زندگی پر دلالت کرتے ہیں۔ البیعۃ الجغرافیہ قدیما کانت صحراویۃ یسود ارضھا الجفاف، دور قدیم سے جو جغرافیائی ماحول تھا وہ صحرائی ماحول تھا اور ان کی زمینوں پر خشکی کا راج تھا۔ کان عرب الجاہلیت فریقین، عرب جاہلیت میں عرب کے 2 گروہ تھے، الحضر والبادیہ، کچھ لوگ جو شہری زندگی گزارتے تھے انہیں حضر والے کہتے تھے، اور کچھ لوگ جو دیہاتی زندگی گزارتے تھے انہیں بادیہ کہتے تھے۔ العرب کانوا قسمین ومن اقسامہم قسم لہ مسحۃ سیاسیۃ این یعیشون، عرب کی 2 قسمیں تھیں، ان میں سے ایک قسم وہ تھی کہ جسے سیاسی برتری حاصل تھی، وہ شمالی جزیرہ میں رہتے تھے۔ القسم الذی لم یہتموا بالوضع السیاسی کانوا من قبائل البدو والرحل، وہ لوگ کہ جو سیاسی وضع نہیں رکھتے تھے وہ لوگ تھے جو دیہاتی اور خانہ بدوش لوگ تھے۔ کان العرب والصنیین یعبدون الاصنام ومن اصنامہم حبل، لات، عزیٰ، منات، عرب لوگ یہ بتوں کے پجاری تھے اور ان کے مشہور بتوں کا نام
حبل، لات، عزا اور منات وغیرہ ہے۔ کیف کان ثقافت العربی و علومہم، اہل عرب کی ثقافت اور علوم محدودۃ تناسب بیعتہم، ان کے ماحول کے اعتبار سے محدود تھے۔ من اہم ثقافت العربی و علومہم الآداب و فصحۃ القول، اہل عرب کی ثقافت اور علوم میں سے سب سے جو اہم ہیں وہ ان کا ادب ہے، و فصحۃ القول، اور ان کی فصیح زبان ہے۔ کان للعرب اسواق کثرۃ ولکن من اشہرہم سوق عکاظ، اہل عرب کے بہت سارے بازار تھے، میلے لگتے تھے جہاں پر، لیکن سب سے مشہور جو ہے وہ سوق عکاظ ہے، عکاظ کا میلہ ہے۔ مل آثار التی ترکتہ اللغۃ العربیہ فی الاسواق، عربی زبان نے بازاروں میں یا میلوں میں وہ کون سے آثار ہیں کہ جو چھوڑے ہیں؟ عاملت علی تقریب لہجات القبائل، جو اسواق تھے ان کے ذریعے جو قبائل کے لہجے تھے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے کہ مختلف جگہوں کے لوگ آ کر ملتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، اس طرح ان کا جو زبان کا لہجہ تھا وہ آپس میں ملتا تھا۔ ما ہی وسیلۃ الاعلام الوحیدہ لدى العرب، وہ ماہیہ وسیلۃ الاعلام الوحیدہ لدى العرب، عرب کے ہاں جو برتری کا سب سے بڑا وسیلہ تھا وہ شعر تھا۔ ینشر امجادها ویشید باحسابها ویسجل للاجیال مفاخرها، ینشر امجادها، وہ اپنے قبیلے کی عمدگی اس کو پھیلاتے تھے، ویشید باحسابها، اور اپنے حسب نسب کے بارے میں ترانے کہتے تھے، ویسجل للاجیال مفاخرها، اور نوجوان لوگوں کی بہادری کے قصے وہ بیان کرتے تھے، بہادری فخر کے۔ تو یہ تعریف الشعر الجاہلی، جاہلی شاعری میں یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ اگہ لما یعد للشعر منزلۃ عظیمہ، شاعری کی بہت زیادہ قدر و منزلت کیوں تھی؟ لأنہ السجل الصادق، اس لیے کہ یہ سچے تحریریں تھیں، سچی باتیں تھیں، بکل ما کان فیہا من عادات، ہر اس چیز کے بارے میں کہ جو ان کی عادات تھیں، ان کا رہن سہن کا طریقہ تھا۔ سبب ظہور الشعر الفخر والحماسہ بسبب الحروب والاسبات القبیلہ، جو فخر و حماسہ والی شاعری ظاہر ہوئی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ جو قبیلوں کی آپسی لڑائیاں تھیں اور جو ان کی آپسی ناراضگیاں تھیں، ناچاکیاں، ان کی وجہ سے۔ من شعراء فخر والحماسہ انطرا و محلحل، جو فخریہ اور حماسہ والی بہادری والی شاعری کرنے والے شعراء ہیں ان میں انطرا اور محلحل، انطرا بن شداد الابسی اور محلحل بن ربیعہ یہ مشہور ہیں۔ سبب ظہور الہجاء والرثاء، ہجو یعنی برائی، کسی کی مذمتی شاعری، اور رثاء یعنی مرثیہ نگاری، اس کے ظہور کا سبب یہ ہے کہ ولید للحروب و آثارہم المعارک، یہ جنگوں کی پیداوار ہے اور جنگوں کے جو آثار، جو معرکے وغیرہ ہوتے تھے اس وجہ سے۔ من ممیزات ہجا انہ عفیفا مہذبا غیر مقزع، اور جو زمانہ جاہلیت کی حجب تھی اس کی خاص بات یہ تھی کہ انہ عفیفاً، کہ اس میں کسی کی کردار کشی نہیں کی جاتی تھی، مہذباً تہذیب یافتہ تھی، غیر مقزع، اور اس میں اخلاقی گراوٹ نہیں تھی۔ سبب کثرت الغزل الجاہلی بسبب الحیات الصحراء والترحال، جو زمانہ جاہلیت میں غزل کثرت سے کہی گئی اس کا سبب یہ تھا کہ دیہاتی زندگی تھی، والترحل، اور ان کا آپس میں بدویانہ پن کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے تھے۔ من خصائص الوصف الطابع الحسی و دقت الملاحظہ و صدق النظرۃ فی غیر تکلف، وصف کی خصوصیات یہ ہیں کہ الطابع الحسی کے یہ حسیات کے مطابق ہوتا ہے، دقت الملاحظہ اور باریک بینی کا یہ ثمرہ ہوتا ہے، وصدق النظرتی، اور اس میں جو نظر کی سچائی ہوتی ہے، من غیر فی غیر تکلف، بغیر تکلف کے۔ موضوعات الوصف، جو وصف نگاری ہے اس کے موضوعات کل ما یحیط خیمۃ البدویہ فی صحرائی، اور وہ چیز ہے کہ جو بدوی دیہاتی خیمہ زنوں نے اپنے صحرا میں دیکھا۔ کان مقصورا علی الشعراء الذین ارتادوا بلاد الملوک وهو الدافع وراء شعر المدح، کان مقصورا علی الشعراء، یہ ان شعراء پر محدود ہے، الذین ارتادوا بلاد الملوک، کہ جنہوں نے بادشاہوں کے دربار
کا رخ کیا وہ دافع ورا شعر الودھی، اور وہ ان سے دفاع کرتے تھے یعنی لوگوں کی باتوں کا. تو یہ مدحیہ شاعری ہوتی ہے. یہ ذات المدح جو تعریفی شاعری مدح والی شاعری ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ الصدق والخلو من المبالغہ المقوطہ، یہ اس میں سچائی ہوتی ہے اور غیر ضروری مبالغہ آرائی سے پرہیز کیا گیا ہوتا ہے. آگے ہے منشی الاعتذار والنابغہ زبیانی، جو شخص معذرت خواہی والی شاعری کا منشی بڑا شخص شمار کیا جاتا ہے، وہ نابغہ زبیانی ہے. عندما یشتہر الشاعر الجاہلی یتخذ لہ راویہ، جس وقت جاہلی شاعر مشہور ہو جاتا تھا تو وہ اپنا راوی بنا لیتا تھا. زہیر بن ابی سلمہ کانا راویۃ للزوج امہ اوس بن حجر، زہیر بن ابی سلمہ یہ اپنی ماں کے زوج اوس بن حجر کا راوی تھا. اگر من کانا راوی زہیر بن ابی سلمہ، زہیر بن ابی سلمہ کا راوی کا بن زہیر تھا. من کانا راویت کا بن زہیر کا راوی حتیہ تھا. اگر من اشہر روات، سب سے مشہور راوی خلف الاحمر، اسماعیات، مفضلیات، طبقات فعول الشعراء، یہ عصر جاہلی کے ادب کی مشہور کتابیں ہیں. من ہوا رائد الکلاسیکیہ، کلاسیکی شاعری کا پیش رو محمود سامی البارودی ہے. مؤلفون کتاب المفضلیات، طبقات فعول الشعراء، یہ مفضل زبی اور محمد جحمی ہیں. ایجاز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ التعبیر عن الافکار الواسعہ باقل عدد من الفاظ، وسیع افکار کو کم الفاظ کے ساتھ تعبیر کرنا. اگر ما معنی الاستطراد، استطراد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان یکون الشاعر فی معنی فینتقل الی آخر، شاعر ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہو جائے. ویبسط القول فیہ ثم یعود الی الاول، پھر دوسرے قول میں وہ کلام کو لپیٹے، مطلب مختصر کرے اور واپس پہلے کی طرف لوٹ جائے. قصیدہ جاہلیت کا جو انداز تھا البکاء الاطلال، وہ ٹیلوں پر بکا تھا، رونا تھا. معلقات کی تعریف قصائد ممتازۃ من اجود الشعر الجاہلی، زمانہ جاہلیت کی شاعری کے عمدہ ترین ممتاز قصیدے ہیں. واحدۃ من اصحاب المعلقات السبع، جو سبع معلقات کے اصحاب میں سے نابغہ زبیانی ہیں. ما عدد المعلقات، معلقات سبعۃ و بعد القول عشرۃ، 7 ہیں اور بعد نے کہا کہ 10 ہیں. من هو العاشا، عاشا کون تھا؟ یہ ابو بصیر میمون بن قیس تھا. من هو الشاعر الذي كان كاتبا في دیوان کسریٰ، دیوان کسریٰ میں کاتب کا فرائض انجام دینے والا شاعر لقیط بن معمر تھا. الجاہلیت الجاہل بالدین، جاہلیت سے مراد دین سے جاہلیت ہے. واحدۃ من العاتیہ اسماؤہم لیس من شعراء الجاہلیہ، ان میں سے ایک جاہلی شاعر نہیں ہے، وہ جریر ہے. سمیت المعلقات بہذا الاسم لانہا علقت فی الکعبہ، معلقات کو معلقات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسے کعبہ میں لٹکایا گیا تھا. من الذی یہتم الوزن والقافیہ، وہ کہ جس میں وزن اور قافیے کا اہتمام کیا گیا ہو، وہ شاعر ہے جو وزن اور قافیے کا اہتمام کرتا ہے. من کتب الشاہ نامہ، فردوسی نے لکھا ہے. ناجد الشعر الجاہلی، شعر جاہلی ہم مفضلیات میں پاتے ہیں. النائبۃ المحترمہ مصرحات کتبہ توفیق الحکیم، توفیق الحکیم نے ایک ڈرامہ لکھا ہے جس کا نام ہے نائبہ محترمہ. ادرک الاسلام ولم یسلم، اسلام کا زمانہ پایا لیکن مسلمان نہیں ہوا، یہ عائشہ ہے. مدرسہ السن کی بنیاد تحتاوی رفع، تحتاوی نے رکھی. کان عبدن ومن اصحاب المعلقات، غلام تھا لیکن معلقات کے افراد میں سے تھا. یہ انترا بن شداد ہے. حکما شعراء میں سے زہیر بن ابی سلمہ تھا. نقد کا معنی ذکر العیب، عیوب کی نشاندہی کرنا ہے. من الخطیب المشہور فی العصر الجاہلی، زمانہ جاہلیت کا مشہور خطیب قص بن سعدہ ہے. خنساء یہ مخدرمی شاعرہ ہے. زہیر بن ابی سلمہ یہ معلقات کا شاعر ہے. عبداللہ بن مکفہ نے کلیلہ و دمنہ لکھی ہے. واحد من ہؤلاء شعراء لیس من الصعاليق، ان شعراء میں سے ایک شعراء صعاليق میں سے نہیں ہے. عروہ بن الورد الابسی، واحد من ہؤلاء لیس من اصحاب المعلقات، نابغہ زبیانی یہ اصحاب معلقات میں سے نہیں ہے. یعنی اگر 7 گنے جائیں تو پھر ان میں نہیں آتا، اگر 10 گنے جائیں تو پھر ان میں ہی آتا ہے. من قال الشاعر افت دیار محلها فمقامها بمعنى تعبد غولها فرجہ، یہ لبید بن ربیعہ عامری نے کہا ہے. معلقات زہیر بن ابی سلمہ الغادر الشعراء من متعدم اعمال رفت دار بعد التوہمی.
امن ام اوفا دمنۃ لم تکلم بحامانۃ الدراج فالمتسلمی، یہ زہیر بن ابی سلمہ کے قصیدے کا ملکہ ہے۔ جمہرۃ و اشعار العرب یہ ابو زید کرچی کی ہے۔ ابو زید سروجی یہ بطل ہے مقامات حریری میں۔ شرح القصائد التسع المشہورات ابن نحاس، 9 مشہور قصائد کی شرح ابن نحاس نے کی ہے۔ جمہرۃ و اشعار العرب، اس میں 49 قصیدے ہیں۔ آگے منتہی الطلب من اشعار العرب، یہ ابن میمون کی کتاب ہے۔ جمہرۃ و اشعار العرب کی 7 اقسام ہیں۔ حرب بسوس، بکر اور تغلب کے درمیان ہوئی شاعر قطرین، یہ خلیل مطران کا لقب ہے۔ آگے ہے عرب کے مشہور بازاروں میں سے جس کا ادب جاہلی میں بہت زیادہ اثر تھا، وہ بازار عکاظ ہے۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ ہے۔ آگے شعر سعالی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ یقل فیہ خطاب زوجہ، اس میں زوجہ سے کم خطاب ہوتا ہے۔ ہارون رشید عباسی دور کا حاکم ہے۔ نجیب محفوظ، یہ 206 میں فوت ہوا، 2006 میں۔ اکثر شعراء الجاہلیت احتفام بالدین و اکثرهم قصائدهم دینیہ، اکثر شعراء جاہلیہ، وہ دینی شعراء جاہلیہ میں سے اکثر دینی افکار رکھتا تھا، اور اس کے دینی قصائد بھی ہیں۔ یہ امیہ بن ابی سلط تھا۔ من مظاہر عقیدت توحید فی شعر الجاہلی، توحید میں جاہلی شاعری میں توحید کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا۔ ابراہیم مازنی، یہ 1949 میں فوت ہوا ہے۔ محمود تیمور، یہ 1984 میں پیدا ہوا ہے۔ تقویٰ کا لباس جہاد ہے۔ حکمت شاعری میں ظاہر ہوئی۔ عدد من الشعراء الجاہلیتی، اور بہت سارے جاہلی شعراء نے حکمت والی شاعری بھی کی، ان میں سے زہیر بن ابی سلمہ ہیں۔ کم قصائد فی کتاب منتہی الطلب من اشعار العرب، ابن میمون، اس میں 1000 قصائد ہیں۔ اصحاب معلقات میں سے ابن القیس القندی ہے۔ اصحاب معلقات میں سے انطرا بن شداد ہے۔ اصحاب معلقات میں سے عمر بن کلثوم تغلبی ہے۔ اصحاب معلقات میں سے لبید بن ربیعہ العامری ہے۔ اصحاب معلقات میں سے طرفہ بن العبد ہے۔ اصحاب معلقات میں سے زہیر بن ابی سلمہ ہے۔ اصحاب معلقات میں سے حارث بن حلزہ ہے۔ اصحاب معلقات میں سے نابغہ زبیانی ہے۔ اصحاب معلقات میں سے نہیں ہے وہ اختر ہے۔ اصحاب معلقات میں سے نہیں فرزدق جریر بھی نہیں ہے۔